صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومحوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الأمی العربی القرشی الحاشمی الابتہی المکی المدنی التہامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گناہ رضا کا حساب کیا وہ تو گرچہ لاکھوں سے ہیں سوا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا گناہ رضا کا حساب کیا وہ تو گرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام بروکلن نیو یارک امریکہ سے آج یہ 8ویں سالانہ شب برات اللہ کی یاد میں ہم یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ مغرب کی نماز سے لے کر کے مغرب کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر سورہ یاسین سب نے پڑھی، پھر صلاۃ التسبیح پڑھی، صلاۃ العشاء پڑھی، تلاوتیں ہوئیں، نعتیں ہوئیں، اللہ کا ذکر ہوا، اس کے مصطفیٰ کا ذکر ہوا۔ اس نور و نکہت میں دھلی ہوئی یہ محفل اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آج کی رات کا صدقہ اللہ ہم سب کو دوزخ سے رہائی عطا کرے۔ اونچا ذرا آمین۔ کیونکہ خوشخبری کس نے دی ہے؟ مدینے والے رسول نے عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر میری امت کے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ جہنم سے آزادی یہودی کے لیے، عیسائی کے لیے، کافر کے لیے، ہندو کے لیے، بدھسٹ کے لیے نہیں ہے، دوزخ سے رہائی صرف محمد عربی کے غلام کے لیے۔ ہم جو یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو کسی لالچ، دنیا کے لالچ میں نہیں بیٹھے، ہم آخرت کے لالچ میں بیٹھے ہیں کہ میرے مالک آج کی رات کے صدقے تو ہم سب کو دوزخ سے رہائی عطا کر کے جنت عطا فرما دے۔ اور ہم توبہ، سچی توبہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے حضور گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اور 54 دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، ان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑی زیادتیاں کی، بڑے ظلم کیے، بڑے گناہ کیے، بڑی نافرمانیاں کی، ان کو میرے رسول خوشخبری دے دے لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نہ امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ایک گناہ نہیں بخشتا، 2 گناہ نہیں بخشتا، 1,00,000 گناہ نہیں، ارب ہا گناہ بھی ہوں تو اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا. انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مبالغہ ہے اس کے اندر، تواب الرحیم، وہ تمہاری توبہ کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنا تمہارا، اور توبہ قبول کرنے والا ہی نہیں ہے، ساتھ رحم فرمانے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی طرف، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، پلٹاؤ اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، سرنڈر کر دو اپنے رب کے حضور. اسلمو کا معنی ہے سبمٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی طرف اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، نفس اور شیطان کے چکروں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں آ جاؤ. اگلی بات سن کر کان کھڑے ہو جاتے ہیں. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے قبل کہ عذاب تمہیں آپ کے پکڑ دے. ثم لا تنصرون، پھر نہ کوٹھی کام آئے گی، نہ ڈالر کام آئے گا، نہ یورو کام آئے گا، نہ پاؤنڈ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ دوست کام آئیں گے، نہ کاروبار کام آئے گا. اس وقت سے پہلے فرمایا پلٹاؤ رب کی طرف، اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کرے. یہ آیت کریمہ پتہ ہے کب اتری؟ ایک قبیلہ تھا مشرکوں کافروں کا، حضور نے ان کو دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے آگے سے بتا کیا عرض کیا، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ، سارے اونچا بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس بات کی دعوت دیتے ہیں بڑی خوبصورت ہے، آپ اچھائیوں کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہم نے قتل اتنے زیادہ کر دیے ہیں، خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے قتل اتنے زیادہ کیے ہیں، ہم نے بچیوں کا ریپ اتنا کیا ہے، ہم نے ظلم اتنے کیے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اسلام قبول بھی کر لیں گے تو پھر یہ ہمارے قتل اور گناہ معاف ہو جائیں گے اور بدکاریاں معاف ہو جائیں گی. کیا گارنٹی ہے؟ آپ اس بات کی گارنٹی دیں کہ یہ جو ہم نے قتل کیے، خاندانوں کے خاندان اجاڑے، عورتوں کی عزتوں سے کھیلے، اگر یہ معاف ہو جائیں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے؟ اگر اس بات کی ہم گارنٹی دیتے ہیں. یہ انہوں نے پیشکش رکھی، میرے رب نے جبرائیل کو یہ آیتیں دے کر بھیج دیا، یہ آیتیں دے کر بھیج دیا. میرے محبوب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے محبوب میرے ان بندوں کو، رب کا کرم تو دیکھو نا، قاتلوں کو کہہ رہا ہے میرے بندے، رب کا فضل تو دیکھو نا، بدکاروں کو کہہ رہا ہے جنہیں کیے میرے بندوں کو. میرے ان بندوں کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی چھوڑ دو. انہ یغفر الذنوب جميعا، وہ ایک گناہ نہیں معاف کرتا، وہ زندگی بھر کے گناہوں پر کلمہ رحمت اور کلمہ عفو پھیر دیتا. یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. رسول اللہ نے فرمایا گارنٹی آ گئی ہے بے تمہاری، گارنٹی آ گئی ہے رب کی طرف سے کہ تم نے جتنے بھی اسلام سے قبل قتل کیے، گناہ کیے، بدکاریاں کی، کلمہ پڑھو گے، مسلمان ہوگے، اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اب دیر نہ کرو، آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اب رجوع کرو رب کی طرف، اب دیر نہ کرو. ابھی چند دن ہوئے ہیں ہمارے اسٹیٹن آئلینڈ میں رات ساتھی فوت ہوئے، یہاں محفلوں میں آتے تھے، رات کو سوئے ہیں، صبح اٹھ نہیں سکے، اٹھ نہیں سکے صبح. ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے ہم سوئیں گے تو صبح اٹھیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور جس کی چاہتے ہیں واپس لوٹا دیتے ہیں، اور جس کی چاہتے ہیں واپس نہیں لوٹاتے. یہ سو کر جاگنے کی دعا کیا ہے؟ نبی جاگی دوبارہ پڑھو. الحمدللہ الذی نہیں، وہ سونے کی ہے، سو کر جاگنے کی. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. یہ میں تو بچوں کو چونکہ یاد کروائیے اس وجہ سے پوچھ رہا تھا، یہ نہیں کہ مجھے نہیں یاد. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی،
جب ہم سو کر اٹھیں تو دعا رسول اللہ نے یہ سکھائی، یا ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے مرنے کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی۔ ہر صبح نئی زندگی ملتی ہے، ہر صبح نئی زندگی ملتی ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ کل آنے والی صبح کو زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو فرمایا انیبوا الی ربکم، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، چھوڑ دو برے کاموں کو، چھوڑ دو بدکاریوں کو، چھوڑ دو چکر بازیوں کو، چھوڑ دو ملاوٹ کو، چھوڑ دو جو ہے وہ جھوٹ بولنے کو، چھوڑ دو برائیوں کو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور سرنڈر کر جاؤ اس کے سامنے، سرنڈر کر جاؤ۔ پولیس کے سامنے کرمنل جاتا ہے ہینڈز اپ، یہ سرنڈر کرنا، ہینڈز اپ۔ اور مسلمان نماز کی نیت کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب میں ہینڈز اپ ہو گیا، میں ہینڈز اپ ہو گیا تیری بارگاہ میں۔ اور یہ تو نماز میں جاتا ہے تو جہان ہی دوسرا ہے۔ دیکھیں باہر سے بندہ آئے السلام علیکم کہے تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے پاس میں بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد آکے کہ بھائی جی السلام علیکم، آکے پتہ نہیں کیا ہویا یار میں تیرے کولے تے بیٹھے ہیں، لیکن نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی ابھی تو ہمارے ساتھ ہی تھا، یہ سلام کس کو کر رہا ہے؟ پر میں نہیں کسی اور جہان میں چلا گیا تھا، وہاں سے واپس آ کر کہہ رہا ہے السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہارے اوپر سلام ہو۔ میں اس کی بارگاہ سے ان المصلی یناجی ربہ فی الصلاۃ، یناجی نمازی نماز میں رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، سرگوشیاں۔ مولا علی شیر خدا کو تیر لگا، نکالنے کی کوشش کی، تیر نکلتا نہیں تھا، درد کی ٹیسیں اٹھتی تھی، فرمایا ٹھہرو میں نماز پڑھتا ہوں، نکال لینا۔ انہوں نے نماز کی نیت باندھی، صحابہ کرام نے تیر نکالا سیدنا علی شیر خدا سے، سلام پھیر کے آپ نے فرمایا نکال لیا؟ بولو نا اونچا، فرمایا نکال لیا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فرمایا تیر نکال لیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے سورہ فاتحہ پوری نہیں پڑھی تھی، ہم نے تیر نکال لیا۔ فرمایا مجھے نہیں پتا چلا کب نکالا ہے۔ ان کی نماز یناجی ربہ، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، سامنے سے کہتے ہیں کہ قیس بن عامر گزرا، جو مجنون تھا، قیس بن عامر گزرا۔ وہ نمازی ہمارے طرح کا تھا، سادہ سا، جس طرح آپ دیکھیں نا کہ جو ہے اس نے سلام پھیرا اور اس کو نہیں پتا، تھپڑ مارا، تجھے پتا نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے آگے سے جو جواب دیا، اس نے کہا میں دنیا کی ایک عورت کی محبت میں اس قدر غرق تھا کہ میں تجھے دیکھ نہیں سکا۔ اے نمازی تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا، تو نے مجھے کس طرح دیکھ لیا؟ تو نے مجھے کس طرح دیکھ لیا؟ ان المصلی یناجی ربہ فی الصلاۃ، نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ شب برات تو دوزخ سے رہائی کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ وہ رات جس کے شروع کرنے سے پہلے بندہ جہنمی ہوتا ہے، رات ختم ہوتی ہے تو جنتی ہو چکا، جنتی ہو چکا۔ یقین جانو یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، میں کرتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں، ہم ان کو ناظرہ کے لیے بلاتے ہیں، حفظ کے لیے بلاتے ہیں، اگلی بات میں سنانے لگا ہوں آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ کل میں نے نیو جرسی میں ایک نکاح پڑھایا ہے، یہ میں کیوں یہ راتوں کو جگاتا ہوں، بچوں کو کیوں بلاتا ہوں، کیوں دعوت دیتا ہوں۔ کل میں نے نکاح پڑھایا ہے اور اس لڑکے نے جو ہے میں نے اس سے پوچھا کہ حق مہر کیا رکھنا ہے، اس نے مجھے کہا کہ 2 بٹ کوئن یہ حق مہر رکھ دے۔ میں نے کہا کل کی بات کرو، مجھے پکڑانا ہے، میں نے دلہن کو دینا۔ تو اس نے کہا پھر $40,000 لکھ لیں، لیکن میں 40,000 تو جیب میں نہیں اٹھا کر پھر رہا، میں بینک سے ٹرانسفر کر دوں گا۔ تو یہ آپشن ہے کہ امیجیٹ پرامپٹ آور دے یا ڈیفرڈ کر دے، اس کو لیٹرل ارن دے دے۔ تو میں نے 40,000 لکھ دیا۔ جب میں نے اس کا نکاح پڑھا دیا وہ کہنے لگا باجی پھیرے کس ٹائم لینے ہیں؟ سارے بولو نا استغفر اللہ۔ بالی ووڈ کی انڈین موویاں دیکھ دیکھ کر ذہن اس قدر ذلیل ہو گئے ہیں کہ مسلمان ہے اور کہہ رہے ہیں نکاح تو پڑھا دیا آپ نے، پھیرے کس وقت لینے ہیں؟ اور منگل سوتر کا بھی اس نے بولا، جو مجھے نہیں پتا وہ کیا چیزیں ہیں، اس کا بھی اس نے بولا۔ تو میں نے کہا میں ابھی یہاں کھڑا ہوں، میں ابھی توڑنے کی میں اختیار رکھتا ہوں،
بدبخت توبہ کر. اور پھر باقیوں نے کہا جی آپ نے ٹھیک کہا ہے, تھوڑا جھنجھوڑا. مطلب یہ دین سے اگر یہ مسجد میں نہیں آئیں گے, دین کی طرف نہیں آئیں گے, استاد کے سامنے نہیں آئیں گے تو منگل سوتر ہی کہیں گے, پھر پھیرا ہی کہیں گے. خدا کا شکر ادا کرو, اللہ نے یہ مرکز دیا ہے جہاں بچے نعتیں پڑھتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, محمد کی شانیں بیان کرتے ہیں, اللہ کی کبریائی کے جھنڈے لہراتے ہیں. اگر یہ مسجدیں نہ ہوں, یہ سینٹر نہ ہوں, تو یہی عاشر ہوگا کہ اس بچے کا تھا. اور پھر ایک خاتون نے آ کر مجھے کہا میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے نماز بھی نہیں پڑھی ہو, مجھے پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. بس یہ میں نے کہا خاتون جو ہے جس نے رابطہ مجھ سے کیا تھا وہ بڑی نیک اور برما کی مسلمان, وہ اچھی تھی. تو میں نے کہا شاید اللہ اس کے ذریعے اس کو ہدایت عطا فرمائے. یہ اللہ کا شکر ادا کرے. ان بچے آ کر ان کو پتا شب برات, وگرنہ امریکہ میں جب بہت ساری سٹیٹس کے اندر انہیں پتہ ہی نہیں ہے شب برات بھی کوئی چیز ہے, شب معراج بھی کوئی چیز ہے. یہ نسل چلے گی تو آگے اللہ نے فرمایا انیبوا الی ربکم, رجوع کرو اپنے رب کی طرف, رجوع کرو اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اس کی بارگاہ میں سرنڈر کر دو. اس سے قبل کہ وہ وقت آئے, خدا کا عذاب آئے, ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ, پھر نہ بٹکین کام دے گا, نہ ڈالرز کام دیں گے, نہ کوئی بینک بیلنس کام دے گا, پھر کوئی چیز کام نہیں دے گی. آخرت میں, قبر میں, حشر میں کام آئیں گے تو انسان کے عمل کام. آج کی رات توبہ کی رات ہے, بولو سارے اونچا بولو, کس کی رات ہے؟ توبہ کی رات ہے, استغفار کی رات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, آدم کے سارے بیٹے گناہگار ہیں. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہگار نہیں ہوں, بلکہ صرف نبی معصوم ہیں, نبی معصوم ہیں. باقی امت میں جو ہے وہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہگار نہیں. فرمایا آدم کے بیٹے گناہگار ہیں. وخیر الخطائین التوابون, فرمایا میں بہتر خطا کار وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں, توبہ کرتے رہتے ہیں. اچھا یہاں ایک سوال اٹھایا علماء نے, انہوں نے کہا خطا تو شر ہے اور خیر الخطائین اس کے ساتھ خیر کا لفظ کیوں بولا ہے؟ سبحان اللہ. علماء نے لکھا کہ رسول اللہ نے یہ لفظ اس وجہ سے لگایا ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے, فرمایا کہ توبہ کی برکت ایسی ہے کہ یہ شر کو بھی خیر میں بدل دیتی ہے. اوہ بہتر خطا کار کو بھی خیر کہا کہ بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرتا ہے. رسول اللہ گناہوں سے پاک تھے, بولو سارے, ہمارے نبی گناہوں سے, لیکن حضور نے فرمایا میں روزانہ 70 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے میں روزانہ 100 بار اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں. ہمیں بھی چاہیے ہم چلتے پھرتے پڑھتے رہیں استغفر اللہ واتوب الیہ. پڑھیے میرے ساتھ مل کر, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں, تجھ سے معافی مانگتا ہوں, واتوب الیہ, اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. جو شخص یہ کرتا رہتا ہے اللہ پتہ ہے اس کو کیا انعام دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ دیکر مخرجا من کل دیک ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے نا, اللہ تعالی ہر تنگی سے اس کو نکالنے کا انتظام فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جعل اللہ لہ من کل دیک مخرجا. آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں, مخرج عربی ممالک میں جائیں, ایئرپورٹ کے اوپر بلڈنگوں کے باہر لکھا ہے, یہاں بھی ہمارے ایگزٹ لکھا ہے. آپ عربوں میں جائیں تو عربوں نے ایگزٹ کی جگہ مخرج لکھا ہوتا ہے, یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے, مخرج. آج بندہ پریشان ہے, جی میری یہ پریشانی ہے, یہ مشکل ہے, میں اس میں پھنسا ہوا ہوں. میرے نبی نے خوشخبری دی ہے من لازم الاستغفار, جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا وہ جتنی بھی پریشانیوں میں ہوگا میرا رب اس کو ایگزٹ دے دے گا, میرا رب اس کو ایگزٹ دے گا, مخرجہ اس کو ایگزٹ دے دے گا, اس مشکل سے نکلنے کا راستہ میرا رب اس کے لیے ہموار کر دے گا. وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا, اور ہر غم سے, غم اور غم کو نہیں کہتے,
غم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ملا علی قاری نے بڑی پیاری بات لکھی، کہتے ہیں سر درد ہے جی، بڑا غم ہے جی، جاب لیس غم ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے غم ہیں، مزدوری نہیں مل رہی، چھوٹے غم ہے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، چھوٹا غم ہے، یہ مجھے یہ چیز آ گئی۔ فرمایا غم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ الغم الذی یصیب الانسان، فرمایا غم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، جو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اس واقعے نے مجھے اڑا کے رکھ دیا ہے، مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی نے خوشخبری دی ہے، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ صرف غم سے نجات نہیں دیتا، غم سے والحزن لیس کذالک، فرمایا حزن بھی ایسا نہیں ہے نہ غم ایسا ہے، اللہ اس کو غم سے نجات دیتا ہے، بڑی پریشانیاں اور مشکلیں جو ہے اللہ اس کی آسان فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا غم سے کیوں نجات دیتا ہے؟ یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بولو پرہیزگاروں سے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگاروں سے بولو سارے۔ ہم پرہیزگار نہیں ہیں، گناہگار ہیں۔ جو گناہگار سچی توبہ کر لے نا، کیا کرے؟ بولو سارے، بولو کیا کرے؟ آج کی رات سچی توبہ کیے۔ فرمایا قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کی صرف توبہ ہی قبول نہیں کرتا، توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا جب اللہ توبہ کرنے والے کو محبوب بنا لیتا ہے تو کوئی محب نہیں چاہتا میرا محبوب پریشانی میں رہے۔ محب اپنے محبوب کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، محب اپنے محبوب کو کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے نا تو میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، جب محبوب بناتا ہوں تو اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دیتا، اس کی پریشانیاں دور کر دیتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم یہ بلخ کے بادشاہ تھے، آج یہ میرے پاس جو ہمارے پاس دلائل الخیرات ہے، وظیفہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے مشائخ کا ہم ہر روز پڑھتے ہیں کہ اور اس میں ان کا ذکر ہے شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے، یا اللہ شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کا صدقہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ یہ بلخ کے بادشاہ تھے، پھر آخرت کا خیال آیا کہ یہ تو عارضی زندگی ہے، بادشاہی کو چھوڑ دیا اور فقیر بن گئے، دریا کے کنارے 10 سال اللہ کی عبادت میں گزارے۔ بولو تو سارے اونچا، اسی ایک رات لیٹ ہو جائے کہ نے بڑی لیٹ چلے جی، کہندے نے مار سڑیا جی ساری رات کھلوا جی۔ 10 سال بلخ کا بادشاہ دریا کے کنارے اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارتا ہے۔ ان کا ایک وزیر گزرتے ہوئے گھوڑے پر وہاں سے گزرا، اس نے کہا یہ ابراہیم بن ادہم ہے، اور گھوڑا روک کر پاس آیا، کہنے لگا کتنا بے وقوف ہے تو شخص کہ جس نے اس فقیری کے لیے بادشاہی کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے بے وقوفی کی وجہ سے نہیں چھوڑا، خدا کے فضل کی وجہ سے چھوڑا، اور میں تجھے نظارہ کراؤں اپنی بادشاہی کا۔ اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی، کپڑا سی رہے تھے، ساتھ وظیفہ کر رہے تھے، سوئی کو اس طرح دریا میں پھینکا، فرمایا ٹھہر یہاں میں تجھے بتاؤں کہ وہاں میں بلخ کا بادشاہ تھا، یہاں میں کس کس کا بادشاہ ہوں۔ اونچا تے بولو نظر آ۔ اس طرح سوئی پھینکی دریا میں اور فرمایا مچھلیوں ابراہیم بن ادہم کی سوئی واپس کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے 1000 مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر دریا کے کنارے پر آ گئے، سونے کی سوئیاں لے کر دریا کے کنارے پر آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، مردوں کے لیے، امت میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے،
مجھے سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، جس سوئی سے میں اپنی گدڑی سی رہا تھا مجھے وہ سوئی لا کر دو۔ اب ایک مچھلی جاتی ہے اور دریا سے وہ اس سوئی لا کر کے ابراہیم بن ادہم کے قدموں پہ رکھ دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ وزیر زاروں کے تار رونے لگا، زاروں کے تار رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے تجھے؟ اس نے کہا بے وقوف آپ نہیں ہیں، میں ہوں، مجھے اپنی حماقت پہ رونا آ رہا ہے۔ آپ نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی، رب نے صرف انسانوں پہ نہیں دریائی اور آبی مخلوقات پر بھی آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اقبال کہتے تھے کہ جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے مجھے پیغام آیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تو میرے رسول کا غلام بن جائے گا نا، یہ جہان نہیں، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح بھی تیری ہے، قلم بھی تیری ہے، کتاب بھی کا بھی تو وارث تو ہے، زمین بھی تیری ہے، آسمان بھی تیرا ہے۔ تو محمد عربی کا غلام بن کے تو دیکھ، تو میرا بندہ بن کے دیکھ، پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول کس طرح تیرے اوپر ہوتا ہے۔ وہاں سے گدڑی اٹھائی اور جا رہے ہیں، راستے میں ایک امیر زادہ رئیس بزنس مین کا بیٹا شراب پی کے دھت پڑا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جا رہے ہیں، شراب میں دھت پڑا۔ فرمایا یہ بندہ شراب پی کر دھت پڑا ہوا ہے۔ وہاں سے پانی کا لوٹا لے کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اس کو ہوش آئی۔ جب اس کو ہوش آئی تو اس وہ کام گیا، اس نے کہا اللہ کے ولی کامل ابراہیم بن ادہم وہ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ گھبرا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں اس سے سچی توبہ کر۔ اس نے کہا کہاں میرا نصیب کہ آج آپ نے آ کر مجھے آپ کلمات توبہ مجھے پڑھا دیں۔ آپ نے کلمات توبہ پڑھائے، فرمایا سچی توبہ کرنی ہے۔ نوجوان تھا اور امیر زادہ تھا، بڑی گاڑیاں، پیسہ، سب کچھ، امیر زادہ تھا، سچی توبہ کرنی ہے۔ عرض کی حضور سچی توبہ کروں گا۔ آپ نے کلمات توبہ پڑھائے۔ فرماتے ہیں ابراہیم بن ادہم پھر میں نے مراقبہ کر کے کہا کہ دیکھوں تو صحیح اللہ نے اس کی توبہ لوح محفوظ پر قبول بھی کی ہے کہ نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا، لوح محفوظ پر دیکھا تو اللہ پاک نے اس کا نام اولیاء کاملین کی فہرست میں لکھ دیا۔ اولیاء کاملین کی فہرست میں۔ فرماتے ہیں مجھے تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی۔ خوشی اس بات کی کہ جس کا منہ میں نے دھویا ہے اور اس کو توبہ کے کلمات پڑھائے ہیں، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، خوشی اس بات کی ہوئی۔ اور حیرانگی اس بات کی کہ میں 10 سال دریا کے کنارے محو عبادت رہا، تو جس لسٹ میں مالک نے مجھے ڈالا اسی لسٹ میں اس کو بھی ڈال دیا، شرابی کو بھی ڈال دیا اسی لسٹ میں۔ کہتے ہیں مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ابراہیم بن ادہم بڑے اللہ والے ہو گئے تھے۔ میں آپ کو ہوں اس سے بڑھ کر کیا ہے، میں تو گناہگار انسان ہوں۔ بڑے بڑے اولیاء یہ جو ہے وہ شجرہ پڑھتے ہیں، تو وہ جب اتنے اولیاء ان کا نام شجرے میں پڑھتے ہیں، آپ اندازہ کریں اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا ہوا ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی قاری نے لکھا کہ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں، تیری قدرت کے فیصلے بڑے خوبصورت اور بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں، میرے مالک میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اتنا عرصہ میں نے جو ہے وہ بادشاہی کو چھوڑ کر فقیری اختیار کی اور عبادتوں میں مصروف رہا، شبیداریاں کی، روزے رکھے، تو نے میرا نام اس لسٹ میں ڈالا، یہ کل کا شرابی آج کا ولی کامل کس طرح بن گیا؟ تو مولا علی قاری نے لکھا اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم بن ادہم کو فرمایا ابراہیم انتا غسلتا وجہہ لأجلی، فرمایا ابراہیم تو نے میری محبت میں اس کا منہ دھویا تھا نا، غسل تو وجہہ لأجر کا، فرمایا غسل تو قلبہ لأجر کا، فرمایا تیری جو مجھ سے محبت تھی تو نے اس محبت میں اس کا منہ دھویا تھا، میری جو تجھ سے محبت تھی میں نے اس محبت کا صدقہ اس کا دل دھو دیا۔ نعرہ تکبیر
नारे रिसालत, नारे हैदरी। दोस्तों, इससे बढ़कर कोई करीम ज़ात कायनात में हो सकती है कि शराबी हो और सच्ची तौबा करे, सच्ची तौबा, और मेरा रब उसका नाम और याए कामलीद की फरिश्त में लिख दे। आओ आज की रात अहद करो कि हम अपने रब के हुजूर सच्ची तौबा करते हैं सारी, इंशाअल्लाह बोलो ना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है इन्न समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अनहु मसऊला। क़यामत के दिन कानों से सवाल होगा जिनमें टूटियां लाइयां ने ना, जिन्हां कन्नां च टूटियां ला के ना अम्मा का पता नूं पता है, ना अब्बे नूं पता है, ना किसी और नूं पता है, वह के सुनता है। फरमाया अल्लाह ने कुरान फरमाया इन्न समअ, इन कानों से सवाल होगा, वल बसरा, इन आंखों से तू जो देखता रहता है ना, फरमाया उन इन आंखों से सवाल होगा कि क्या क्या तूने देखा था। वल फुआदा, फरमाया ये दिल में जो चीजें आती हैं और प्लान करता है ना तू, अल्लाह ने कुरान फरमाया में इनके बारे में सवाल होगा। हर इनके से आंखों से सवाल होगा, पाँव से सवाल होगा, जबान से सवाल होगा, नाक से सवाल होगा। उस वक्त इंसान कहेगा, कुरान मजीद में फरमाया काफिर कहता है या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं इंसान ना होता, मैं मट्टी होता, काश मैं मट्टी होता, मेरे ऊपर लोग चलते और मैं इंसान ना होता। आज जो मुझे अल्लाह के सामने पेशी का जो है वो सामना करना पड़ रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वजू करते, जिस्म के बाल खड़े हो जाते, लोग कहते ज़ैनुल आबिदीन आप तो इमाम हुसैन के बेटे हैं, आपके बाबा तो जन्नत के जवानों के सरदार थे। आपने फरमाया कोई हाकिम बुला ले ना कि तेरे समन्स आए हैं, कोर्ट में पेश होना है, कांपता है ये जज, ये काजी, ये मजिस्ट्रेट, ये थानेदार मेरे साथ क्या करेगा। फरमाया मेरे वजू के दौरान रोंगटे इस वजह से खड़े होते हैं, ज़ैनुल आबिदीन सारे बादशाहों के बादशाह की साथ बारगाह में जा रहा, अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो मैं कहूं इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, और जवाब आए तू मेरी तो इबादत नहीं करता, तू तो शैतान की पूजा करता है, तू तो बुरे गाने सुनता है। यानी उनका जवाब नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि हम अगर अल्लाह की बारगाह में कि तेरी ही इबादत करते हैं, जवाब आया तू तो रातों को गंदी मूवियां देखता है, तू तो गंदी तस्वीरें देखता है, तू तो गाने सुनता है, तू तो बुराइयां करता है, और दूसरी तरफ जुबान से कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं तेरी ही इबादत करता हूं। आज की रात सच्चे दिल से तौबा करो, कोई पता नहीं है इस बीमारी में, आपको पता है कितने लोग चले गए, कब हमारी बारी आ जानी है। और जब इंसान तन्हाई में अपने रब से डरता है, अल्लाह मजमे की मुश्किलों से महफूज फरमा लेता है, अल्लाह मजमे की मुश्किलों से उसको बचा लेता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग ऐसे हैं, बोलो कितने, जिनको क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अर्श का साया, उस दिन का पता है क्या हाल होगा। क़यामत के दिन पसीना इस कदर होगा, इस वक्त जब 70 से अबव होता है तो आप ये कपड़े फेंक देते हैं जी, बड़ी गर्मी है, बस है, और फिर 80 पर चला जाए, 90 पर चला जाए, 100 क्रॉस कर जाए, तो अंदाजा करो क्या हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन पसीना कई लोगों के टखनों तक, कई लोगों के घुटनों तक, कई लोगों के यहाँ जो है वो कमर तक, कई लोगों के कंधों तक पसीना पहुंचा होगा, और कोई पसीने के अंदर डुबकियां खा रहे हो, पसीने में डुबकियां खा। सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, बिल्कुल करीब आ जाएगा। उस वक्त फरमाया 7 बंदे ऐसे हैं जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। बोलो ना कितने, सारे बोलो कितने। उनमें एक सब की नहीं बात करूंगा, वक्त फिर नहीं है, 2 मिनट रह गए हैं बात को कंक्लूड करना। एक फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जो अल्लाह की इबादत करते हुए जवान हुआ, इबादत करते, गाने सुन दिया जवान ना आया, मूवियां सिर्फ देख दिया जवान ना आया। नाशा फी इबादतिल्लाह,
ایتھے ایک بچہ بیٹھے ہے علی ساڈے کو پڑھدا رہا پہلا اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ دل بدلیا میں ویسے بھی یہ عدم موجودگی چ بھی کیا ہے ہر نماز دیتے بار وقت آتا ہے چھوٹا بچہ ہے تھوڑے سامنے بیٹھے ہے یہ ایج دیکھ لو 13-14 سال کا ہے اور اتنے پڑھتا رہا سارے کو لیکن ہر نماز تکبیر اولا دے نال پڑھتا ہے فجر بھی تسی اندازہ کرو فجر دی نماز ساری ڈیکوریشن ہو اس کی فجر دی نماز بھی اور باقی نماز تکبیر اولا دے نال جبکہ اسے بچے دی والدہ انہوں کہتے سنے کہ گل نہیں سنتا ہے یہ نماز تو نہیں پڑھتا جس وقت اللہ بندے دے دل نو بدلے تو کس طرح بدلتا ہے یہ میں وہ حوصلہ افزائی واسطے گل کی تھی اس بچے کی تاکہ باقی بچوں کو انسپائریشن لگ جائے کہ تسی گھر بیٹھے رہو ہے مسجد بوئے کے گزر جان دے نماز نہیں پڑھنا فرمایا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا ہو نا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ اس نوجوان کو بلا کر کہے گا دنیا جل رہی ہے مر رہی ہے آ تو میں تجھے اپنے عرش کا سایہ عطا کرا اپنے عرش کا سایہ عطا اللہ اور دوسرا فرمایا راجل قلبہ معلق بالمساجد دوسرا وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں لگتا ہے مسجد میں جاتا ہے تو سکون آتا ہے گھر جاتا ہے تو بے قرار ہوتا ہے دل تنگ ہوتی ہے کہ مسجد میں جاؤں وہاں سجدہ کروں گا نماز پڑھوں گا تلاوت کروں گا دل شوق رکھتا ہے مسجد میں جانے کا جب دنیا مر رہی ہوگی جل رہی ہوگی سڑ رہی ہوگی اللہ مسجد سے پیار کرنے والے کو اپنے عرش کا سایہ عطا تیسرا فرمایا راجل ایک نوجوان جس کو خوبصورت لڑکی خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے ذات حسب و جمال خاندانی بھی ہو یہ پروفیشنل نہ خاندانی بھی ہو اور جمال خوبصورت لڑکی ہو اور اس کو برائی کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے بولو سارے نوجوان بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن اس نوجوان کو اللہ وکھریاں کر کے آکھے گا آ میرے عرش دے سائے تھلے آجا میرے عرش دے سائے تھلے تو اس عورت اس لڑکی دی دعوت نو ٹھکرایا سی تو دے میسج دا جواب نہیں دیتا ہاں تو دا جیڑی سیکسول انکلائنیشن ہے اس کی طرف راغب نہیں ہویا تو چھڑ دیتا سی کہ انی حاف اللہ میں اللہ تو ڈرنا جوانا آجا باقی برائیاں چھ پہ سن تو میرے ڈر دی وجہ تو اس برائی نو چھڑیا سی آج میرے عرش دے سائے تھلے آجا پھر امام عادل من اجسطہ شامل ہے عدل کرنے والا جڑا انصاف کرتا ہے قاضی جڑا جج انصاف کرتا ہے عدل کو کم لیتا ہے انہوں بھی بلایا جائے گا پھر اور آج دی رات سچی توبہ دی رات اچھا بول رہے ہیں اسی سارے اپنے رب دی بارگاہ سچی توبہ آج کرنے ہیں انشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑے کر کے دو بھی ہاتھ کھڑے انشاءاللہ اس واسطے کر کے کہ اتنا سخت عذاب یہ آیت کریمہ جڑی میں پڑھی فرمایا ثم لا تنصرون ان تک مصیبت آ جائے نا ابا جی آگئیو چاچا جی آگئیو بھائی آگئیو دوست آگئیو میں اس مشکل پھنس گیا اللہ نے فرمایا نا وہ پھر بلے شاہ نے کیا پتہ لگ سی جدو چڑی آتا ہی بازا پھر بلے شاہ فرمایا پتہ لگ سی اس وقت ثم لا تنصرون اللہ نے فرمایا پھر تو آٹی مدد نہیں کی جانی پھر کوئی پکار کام نہیں آونی قبر تے کون سنے دا جے قبر چ کنے سننا تے کنے جانا جو تھے اتھے رب دا فضل ہونا ہے تے محمد دا کرم ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے کر کے آج اسی سچی توبہ کرنی اپنی رب دے سامنے کوئی پتہ نہیں کہ ایک گھڑی ایسی ہوئے کوئی پتہ نہیں اس مجمع چ بندہ ایسا بیٹھیا ہوئے اللہ دے صدقے سارے سارے دے گناہاں نوں معاف فرما اللہ ساری توبہ قبول کر لے اور اس امریکہ دے جیسے ملک دے جڑا اتنا بڑا ملک ہے وسائل نے ادھے چ بڑی سہولیات نے صرف ایک چیز دی سانو ضرورت ہے کہ اسی نہ ساری سہولیات دے نال اپنے رب دے نال اپنا رشتہ برقرار رکھیں ہن میں دو ترے تواڈے کو وعدے لینے نے پیسے دے بھی وعدے لینے وہ بڑے بندیاں کو پیسے نہیں تواڈے یہ وعدہ لینا کہ اسی 5 ٹائم دی نماز پڑھا کراں
ہاتھ کھڑے کر کے جڑا ہاتھ کھڑے دوویں ہاتھ کھڑے کرو انشاءاللہ 5 ٹائم دی اگر کرے سفر دے چا یا جاگ نہیں آئی اٹھ کے قضا کر لینا ٹھیک ہے انشاءاللہ اے بھی آکھو نا انشاءاللہ قضا کر لینی انشاءاللہ بھی قضا کر لے نماز نہیں چھڑنی ہے پہلی گل دوسری گل اسی سچی توبہ کرنے ہیں کہ اسی سوشل میڈیا دے تے اپنے آپ نو پاک رکھنے کی کوشش کریں یہ بڑی ضرورت ہے جڑا نوجوان اس دور دے بچ گیا نا یقین کر لو بڑا کامیاب ہو گیا جڑا اس دور دے بچ نہیں سکیا سوشل میڈیا تو شیطان دا سب تو بڑا ہتھیار انڈیا دے عالم نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا آدم اس درخت دے نیڑے نہ جائیں بھائی صاحب 3 منٹ ہوتے ہو کہ میں ختم جی اللہ نے فرمایا کہ اس درخت دے نیڑے نہیں جانا تم جا جنت رہو موجہ کرو جس طرح کی نعمتیں نے کھاؤ اس درخت دے نیڑے نہیں جانا شیطان آیا انہیں آکھیا آدم میں درخت دا جڑا پھل ہے نا جڑا سواد ہی دے کے ویکھے گی شیطان نے وسوسہ پایا اور بعض علماء نے ہے کہ آدم علیہ السلام نے آکھیا پتہ نہیں اس درخت دے اللہ دی قدرت کتنی تو میں او تے ویکھاں نا تے بعد اے جڑا ہے نا جڑے کام تو ٹھا کی وہی کرنا یہ اسی آدم دے پتر ہیں وہ کہندے نے اخبار چ لکھیا ہوندا اسے مات پڑھیے انہوں ضرور پڑھ اے دے پتہ نہیں کی لکھے ادو کہندے نے اینو نہ پڑھیو ہے بھی اینو تے ویکھو وچ کی لکھے ایس راہ نہ جائیو میں آکھیا ایس راہ کی ہوئے اللہ نے فرمایا آدم نے درخت دے نیڑے نہ جائیں آدم نے آکھیا میں ویکھاں تے صحیح چل کے انڈیا دے عالم نے بڑے اچھے سکالر نے مولانا وحید الدین انہاں نے ہے اج تے او جس وقت درخت کر گئے اللہ نے فرمایا چلو چلو ہن جنت زمین تے جاؤ وہ پھر کپڑے درخت دے پتیاں نال اپنے جسم نو ڈھانپیا پھر دنیا تے آئی جدہ آج بھی سری لنکا دے وہ پہاڑی موجود تھے جتھے نازلہ بالہند آدم ہندوستان چاہے اس پہاڑی تے ہوا بھی آئیاں تے پھر بڑا عرصہ ہوا تے آدم وہ وکھرے اترے انہوں نے فلائٹ وکھری آئی ہوا دی فلائٹ وکھری آئی وہ پھر آپس سے دوسرے ڈھونڈتے رہے پھر میدان عرفات دے ملاقات ہے آج بھی جدہ ہوا دی قبر اتھے تو جدہ عربی دادی نہیں کہندے نہیں ساڑی ماں دادی دی قبر اتھے تو میں اُتی تفصیل سے نہیں جاندا انڈیا دے عالم انہوں نے لکھا آج دا جڑا درخت شجر ممنوع ہے نا وہ ایک موبائل ہے انہوں نے کہا اے وہ جڑا اللہ نے فرمایا آدم اس درخت دے نیڑے نہ جائی انہوں نے کہا جڑا اس دے ادھر اندر خیر بھی بڑا ہے اس دے اندر اچھائیاں بھی بڑیاں نے ادھر اندر تقریراں بھی سنو ادھر اندر تلاوتاں بھی سنو ادھر چ نعتاں بھی سنو ادھر چ اچھے اچھے بیان بھی سنو لیکن ادھر نال شر بھی ہے انہوں نے کہا جڑا نوجوان ایک دے دور دے چ اس شجر ممنوع اس دے جڑی برائی ہو دے تو بچ گیا نا ادھر زمین دے جنتی ہونے دی گارنٹی میں دینا اور جڑا یہ پہ گیا بڑے بڑے بابے دے پے اے نوجوان والی گل تے چھڑ دیو نا نوجوان تے بیچارے ہوں جی پھر نوجوان بڑے بڑے بابے جڑے نے رڑ گئے بیڑا رڑ گیا اس واسطے کر کے یہ اس واسطے کہ میں چیزاں نو یہ مختلف حوالیاں دے نال انالیسس کرنا کہ ساڑیاں بے برکتیاں دی وجہ کی ہے ساڑیاں بے برکتیاں دی وجہ یہی ہے کہ جس وقت اسی کہنے کوئی نہیں ویکھدا پیا فرمایا اس سے میں تے ویکھنا کوئی نہیں ویکھدا پیا فرمایا اس وقت میں ویکھنا پیا اور میں گل کو ختم کر چکیا حاجی صاحب کو اجازت لئیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 نوجوان جا رہے سن تے سفر اتھے ایک غار دے چ انہاں آکھیا بھئی ایتھے سی رات آ گئی ہے کوئی جگہ رکنے ات دڑل کر کے ایک پتھر آیا تے غار دا منہ بند ہو گیا انہاں آکھیا ہن کے کریے انہاں آکھیا زندگی چ کوئی چنگا کام کیتا حدیث پاک میں دکھا دوں حدیث پاک اور امام نووی نے اس حدیث کو لکھا چنگا کام وہ چنگا کام یاد کر کے اللہ کو دعا مانگو تے اللہ شاید آسانی پیدا کر دے مخرج ایگزٹ دے دے ایک نے آکھیا کہ یا اللہ میں اپنی بکریاں چگاندا سی اپنا کاروبار کردا ہاں تے آ کے گھر آ کے نا تے میں انہاں دا دودھ دوندا سی تے بچے میرے لپٹ جاندے سن بھوکے ہوندے سن تے میں دودھ دا پیالہ بھر کے پہلے اپنی ماں تے باپ نو پیش کردا ہاں پھر بیوی تے بچیاں نوں دیندا سی تے ایک رات نو میری بکری ایک دیہڑے میں بکریاں چگاندا بکریاں دور ٹر گئیاں تے میں بکریاں نوں واڑ کے لیاندیاں تے میں واپس لیٹ آیا گھر میرے اماں جی تے ابا جی سو گئے سن تے میں آیا تے بچے بھوک دا نال روندے سن پے بیوی تے بچے انہوں نے آکھیا بکریاں لیا دودھ چو تے پہلا سانوں دے لیکن میں بچے روندے رہے میں آکھیا نا میں پہلا ماں باپ نوں دیاں دا
وہ سو چکے سن میں پیالے پار کے انہوں نے سرانے کھڑا ہو گیا میں جگایا بھی نہیں انہوں نے آرام دے خلل نہ پائے اس ساری رات ستے رہے جسے رات دا پچھلا پیر آیا انہوں نے اکھ کھلی تو میں دودھ دا پیالہ پیش کیا اللہ اے میں کام اگر تیرے واسطے کیتا سی تے اس غار دے چ نکلن واسطے سنو رستہ دے دے نبی پاک نے فرمایا انہیں دعا اجمعین آکھیا اللہ نے پتھر تھوڑا جا ہٹا سڑے تھوڑا جا پتھر بولو نا پتھر ہٹا سڑے دوجے نے بتا کیا انہاں کیا کہ یا اللہ میرے کو ایک میں امپلائی سی مزدور سی وہ میرے کو مزدوری کردہ ہا مزدوری کافی دیارے کیتے تے دو مزدور سن ایک نو میں پیمنٹ کر دیتی تے دوسرے مزدور نو پیمنٹ نہیں کیتی انہیں لئی نہیں چلا گیا وہ جڑے پیسے سن میں انہیں ایک بکری خریدی بکری پھر سوپ پی انہیں پھر اور بچے تھے پھر میں گائے خریدی پھر بکریاں ود گئیاں گایاں ود گئیاں کافی سال گزرے تھے وہ میرے کو آیا انہیں آکھیا ایوہ رجل او بندے او مالک میں تیری نوکری کیتی سی میرا تیرے وال بقایا ہے میں کہا گالتے تو صحیح کرنا بقایا تیرا میرے وال ہے وہ جڑے تیرے پیسے میں دینے سن نا سیلری سی اتنیاں میں بکریاں خریدیاں نے گاواں خریدیاں نے جائے ساریاں لے جا چاہ بولو نا کہنیاں گلاں سوکیاں نے کرنیاں بڑیاں ہوتیاں کرنیاں بڑیاں انہیں کہا یا اللہ میں تیری رضا واسطے ساریاں بکریاں تے گاواں وہ دے حوالے کر سڑیاں سن اگر ایک عمل میرا تنو قبول سی نا تے اس پتھر نو ہٹا انہیں اجمعین آکھیا تے پتھر اور ہٹ گیا لیکن یہ باہر نہیں نکل سکتے سن تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں دو ساتھیاں نے تریجے نوجوان نو آکھیا تو ہی کو اپنا عمل یاد کرنا کہ تو ہی زندگی چ کوئی چنگا کام کیتا ہے کوئی اچھا عمل کیتا ہے تے دعا انہیں سوچ کے انہیں آکھیا ہاں اللہ تعالیٰ میری ایک کزن ہے میرے چچا دی بیٹی ہے تے بڑی خوبصورت ہے تے منو اس تے نال بڑی محبت سی منو دنیا چ کسے نال اتنی محبت نہیں سی جتنی چچا دی بیٹی نال محبت سی ایک دن وہ بڑی مجبور ہو کے تے میرے کولے آئی تے اس نے آکھیا کہ میں منو کچھ پیسے چاہیے دینے تے میں انہوں کیا کہ پہلے میری بری خواہش نو پورا کر تے اس نے کہا نہیں میں رب تو ڈر نہیں ہاں میں خواہش تیری پوری نہیں کر سکتی پھر چلی گئی پھر کچھ عرصہ تو بعد پھر انہوں مشکل پیش آئی پھر انہیں پیسے منگے میرے کو میں پھر کیا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اور اس کے بعد میں جتنے پیسے تو منگے نہیں میں دیا گا انہیں کیا کہ ٹھیک ہے میں اتنی مجبوری ہے میں اپنا جسم تیرے حوالے کرنی ہاں لیکن تو میری مشکل آسان کر منو یہ پیسے دے دے تے میں اس نو پیسے دیتے تے جس وقت اس نے اپنا آپ میرے حوالے کیتا تے اُتی زبان تو ایک جملہ نکلیا کہ خدا تو ڈر کوئی تے نہیں ویکھتا پیا رب تے ویکھدا پیا تے اللہ میں اس نو چھڑ دیتا سی اور میں تے کوئی پیسے بھی واپس نہیں لے سن میں دی عزت بھی خراب نہیں کیتی سی اللہ اگر اے عمل میں تیرے واسطے کیتا سی پتھر ہٹا یہ اجمعین نہیں کیتا تے سارا پتھر پچھاڑ دے میرا رب ایڈا قدردان ہے میرا رب ایڈا مہربان ہے میرا رب ایڈا اس لوگوں کے اوپر احسان کر دیا ہے تے اس رب دے سامنے توبہ نہیں کرنی چاہیے بولو نا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے آؤ سچی توبہ کرو اپنے رب دے حضور اللہ دی بارگاہ سچی توبہ کہ آج تو بعد اسی نماز پڑھاں گے انشاءاللہ آج تو بعد سچ بولاں گے انشاءاللہ اپنی نظر نو اللہ تعالیٰ قرآن فرماندا ہے نظراں دیاں خیانتاں نو جاندا ہے سینے دے رازاں نو جاندا ہے اسی انہاں دا خیال رکھاں دے اللہ منو بھی دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے تے تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم